बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो अपना जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। एते रख चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत, PDM ने नई आग लगा दी और कप्तान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी उन्होंने भी चार्ज ले लिया। इन तमाम इश्यूज़ पर मैंने आपसे बात करनी है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ ये इम्पोर्टेड हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस की समाअत के लिए जब केस की समाअत होती है वहाँ जब ये तशरीफ़ ले जाते हैं बमा अपने वकला के लश्कर, तो वहाँ जाकर कोई बाईकाट वगैरह नहीं करते बल्कि वक्त मांगते हैं कि हमें वक्त दें, हम मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं। एक तरफ ये वक्त लेकर घरों को आते हैं, ईद की छुट्टियां होती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनको ये हुक्म देते हैं कि जाएं आप ईद भी मनाएं और तमाम पार्टियों को भी मनाएं कि अगर आपने इलेक्शन एक साथ करवाना है मुल्क पाकिस्तान में। एक तरफ ये वक़्त लेकर आते हैं, दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, ऐसा ही इन्होंने किया कि ईद की छुट्टियों के दौरान जब तमाम अदारे, तमाम मुलाजमीन, देसी परदेसी जितने भी लोग हैं ईद की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ अमल हैं, तो ये वाद हुकूमत है जिन्होंने ईद के दिन भी जो अपनी हुकूमत बचाने और ख़ान की मकबूलियत को कम करने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तमाम छुट्टियां अपनी ख़त्म कर दी और ईद की खुशियां मनाना छोड़ दी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उल्टी साजिशें चलना शुरू कर दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। नाज़रीन इकराम, एक तरफ सिराजुल हक जो अमीर जमात इस्लामी हैं वो खलूस नीयत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पार्टियों के जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात हो जाएं कि एक वक्त एक साथ ही तमाम पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन हैं वो करवा दिए जाएं, उसके लिए कोई इत्फाक राय हो सके। तो उन्होंने टेलीफोन गुफ्तगू की है काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी ये कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में एक साथ जनरल इलेक्शन करवा दिए जाएँ, क्योंकि अगर पहले मरहलावार इलेक्शन करवाए जाते हैं तो जो पंजाब का वज़ीर आला होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी आबादी पे मुश्तमिल है पंजाब, तो उसके पास तो बादशाहत आ जाती है, वो तो बादशाह होता है, तो वो जिस तरह चाहे इलेक्शन मैनेज करवा सकता है। तो हमारी कोशिश है कि मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन एक साथ हो जाएँ। तो इसके लिए मैंने ही अपना जो है पार्टी का नुक्ता नज़र पेश करना है और मैंने ही फ़ैसला करना है। परवेज़ लाई साहब ने तो फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फ़ैसला अपना दे चुके हैं। परवेज़ लाई साहब तो उनकी पार्टी में अब चले गए हैं, तो इसका फ़ैसला मैंने ही करना है। तो नाज़रीन इकराम, चलो शेख रशीद साहब की पार्टी की वो क्लास फेलो ही है काफ लीग इस वक्त, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब भी 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो काफ लीग के पास भी इस वक्त 2 ही सीटें बची हैं, तो दोनों हो गए बराबर बराबर। बहरहाल चलो, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है कि एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, अच्छी बात है। दूसरी जानब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और नई नई ऑडियो वीडियोज़ जो हैं वो भी निकालने की कोशिश की जाती है। तो एक वीडियो जो है वो वायरल करवाई गई, जो है ऑडियो लीक करवाई गई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास जो हैं महानूर माजमीन और राफिया तारक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उनके दरमियान एक गुफ्तगू हुई, उसको लीक करवाया गया और उसमें हालांकि कुछ ऐसी बात तो नहीं थी। तो लेकिन बात यह है नाज़रीन कराम, कोई भी जज है, कोई भी जर्नैल है, कोई भी सियासतदान है, तमाम पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, तो तमाम के एक दूसरे के साथ रवाबत होते हैं। कोई बरून मुल्क की एजेंसियाँ तो नहीं है ना, आपस में रिश्तेदारियाँ भी होती हैं, तमाम की तल्लुकात भी होते हैं, फ़ोन कॉलें करते हैं एक दूसरे के लोग, क्यों पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो नहीं करनी चाहिए।
جو آڈیو لیک کسی کی کرنا تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں شرعاً اور قانون جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس پہ ناظرین کرام نہ کوئی ہمارا ملک پاکستان کا وزیر اعظم بچا ہے اس سے، نہ ہی کوئی صدر مملکت بچے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا پہلے صدر مملکت عارف علوی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ ٹیپ کی گئی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، اسی طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر موجود تھے تب ان کی جو آڈیو جو ریکارڈ کی گئی ان کی، اسی طرح شہباز شریف صاحب کی بھی فون کال جو ہے وہ ٹیپ کی گئی۔ تو ناظرین اکرام اگر پاکستان کی ایجنسیاں یہ کام کرتی ہیں تو بیرون ممالک کے پاس تو بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہماری کالیں جو ہیں وہ ٹیپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام اس طرح کی جب آڈیو ٹیپ ہوئی عید کے دوسرے دن یہ جو ہے وہ لیک کر دے گی، تو اس پر جناب فواد چودھری صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ ہم نے مہینوں پہلے ایک کیس لگایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ جو ہیں فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، کون سی طاقتیں ہیں جو وزیر اعظم اور صدور جو ہیں ان کی ٹیپیں جو ہے کال ٹیپیں کی جاتی ہیں، کال ریکارڈ کی جاتی ہے، تو ان پہ کوئی سزا جزا ہونی چاہیے۔ لیکن کتنے ماہ گزر چکے ہیں ابھی تک ہماری درخواست جو ہے سماعت کے لیے منظور ہی نہیں کی گئی اور سماعت شروع ہوئی نہیں کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر فیئر ٹرائل ہوتا ہے جو یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، اب چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کی آڈیو جو ہے وہ بھی لیک ہو چکی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی فیملی جو گھریلو عورتیں ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، ان کی کالیں بھی ٹیپ کی جا رہی ہیں۔ تو اب سوچنا پڑے گا چیف جسٹس آف پاکستان کو، یہ قانونی ہتھوڑا ان کے پاس ہے تو اس کو اب چلانے کی ضرورت ہے، چلانا چاہیے ان کو، کہ ان کو اگر یہ اس معاملے پہ اگر فیئر ٹرائل کرتے ہیں تو اس پر جو مجرم ہیں ان کو 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام بڑا نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کیونکہ وہ وکیل بھی ہیں، قانون دان ہیں، انہوں نے یہ نقطہ بڑا اچھا اٹھایا ہے کہ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے ملک پاکستان میں۔ اگر یہ جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کی کرسی پہ جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، صدر پاکستان ہے، ان کی فون کال جو ہے وہ ٹیپ ہوتی ہے، تو جو غریب بیچارے ہمارے جیسے ہیں ان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، تو کرنا بھی چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ نہ کرے۔ ناظرین اکرام دوسری جانب ایک طرف تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وقت مانگ کے آتے ہیں، دوسری جانب بار جو ہے مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ عدلیہ کے خلاف بیان دیں، عمران خان صاحب کے خلاف بیان دیں۔ جیسے ہی یہ آڈیو لیک ہوئی تو مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی ٹویٹ جو ہے اس کو گھمایا کہ جب بیگمات اور گھر کی عورتوں کی پسند ناپسند پہ فیصلے کیے جائیں تو اس ملک میں پھر امن و سکون کہاں آئے گا، اس میں تو فتنے فساد ہی ہوں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر عدلیہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا گیا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی ٹویٹ کی کہ عدلیہ کے فیصلے نہیں، ساس کورٹ کے فیصلے، یعنی عدلیہ کے فیصلوں کو انہوں نے ساس کورٹ سے تشبیہ دی کہ یہ ساس کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں جہاں پہ عورتوں، گھر کی عورتوں یا بیگمات کے پسند ناپسند پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی فیصلہ آباد میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاست میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ تمام پارٹیوں کو، تمام سیاستدانوں کو اختلاف رائے کا حق ہوتا ہے، وہ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے عمران خان صاحب پہ سزائے موت کے کیس بھی بنا سکتے تھے۔ ناظرین اکرام دیکھیں ان کی دھمکیاں کہ اگر ہم چاہتے تو ان پر سزائے موت کے کیس بھی بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ نہیں بنائے۔ لیکن جو کیس ان پہ بنے ہیں وہ بالکل درست ہیں، ٹھیک ہیں، وہ جھوٹے کیس نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کم و بیش 150 کے قریب کیسز ہیں خان صاحب پہ وہ ٹھیک ہیں، وہ جھوٹ نہیں ہیں اتنے زیادہ۔ تو مزید کچھ اور کر لیں، 200-300 کر لیں، عوام باشعور ہے، وہ جانتی ہے، دیکھتی ہے کہ کون سے کیس کس پہ ٹھیک ہوئے ہیں یا غلط ہوئے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اتنی مہنگائی کے دور میں جو سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائے۔ اب یہ بھی انہوں نے کوئی عجیب سا بیان دے دیا۔ کیا سمجھتے ہیں ناظرین کرام، یہ پاکستانی قوم کو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی سوئی ہوئی قوم ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ حکومت آپ کی ہے
اپوزیشن میں تو آپ نہیں ہیں. اب کہیں یہ الزام بھی نہ لگا دیجئے گا کہ یہ جو تنہائیاں نہیں بڑھ رہی یہ عمران خان نہیں بڑھا رہا، کیونکہ آپ کا کوئی قول و فعل میں تضاد کب آ جائے تو کوئی بھی کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ تنہائی بڑھائی جائیں. تنہا تو رانا صاحب حکومت آپ کی ہے، آپ نے بڑھانی ہے. کس سے آپ سوال کریں؟ بڑھائیں، بسم اللہ کریں، کسی کا فائدہ تو ہو. تو مزید انہوں نے کہا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے، 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہونے جا رہے، لیکن جب بھی الیکشن ہوں گے نون لیگ کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو چلانے کے لیے نواز شریف صاحب میدان میں کودیں گے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے، اور الیکشن کی کمپین جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب چلائیں گے. سب سے پہلے تو ناظرین کرام رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ رپورٹ دینی چاہیے تھی کہ وہ جھوٹی رپورٹ جو بنوا کر ملک سے بھاگے تھے کہ پلیٹلیٹس ان کی ڈاؤن ہو گئی ہیں، اپ ہو گئی ہیں، اس رپورٹس کو پہلے پبلک کریں کہ اب ان کی پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئی ہیں، پوری ہو گئی ہیں. اگر پوری ہو گئی ہیں تو پھر پاکستان آئے، اپنے کیسوں کا سامنا کریں. ان کے بھائی کی حکومت ہے، کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر حوصلہ کریں، جرت کریں. ویسے بھی ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ دلیری کسی نے دیکھنی ہو تو سیکھنی ہو تو نواز شریف سے سیکھے دلیری، ان سے کچھ ادھار لے. تو پھر دلیری دکھاتے ہوئے پاکستان آ جائیں، کس چیز کا انتظار ہے؟ تو ناظرین کرام، دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی، جو فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اس پہ انہوں نے ماریا میمن صاحب کو انٹرویو دیا. انہوں نے اپنی وضاحت کی ہے عمران خان صاحب نے کہ میں قومی مفادات کو میں نے دیکھنا ہے. میں جس پلیئر کو چاہوں گا فیلڈنگ پہ اس سے فیلڈنگ کرواؤں گا، جس کو چاہوں گا میں اس سے بیٹنگ کرواؤں گا. جس کے متعلق شاہ محمود قریشی صاحب نے، اماد اظہر صاحب نے باقاعدہ یہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کی مجھے وفاق میں ضرورت ہے. تو مزید خان صاحب نے ناظرین کرام کہا کہ آج سے میں الیکشن کمپین کی باقاعدہ ہم آغاز کریں گے، مہم کا آغاز کریں گے بھرپور طریقے سے. ناظرین کرام، یہ معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں. دوسری جانب ناظرین کرام، پی ڈی ایم والوں نے اب نیا کام شروع کیا ہے کہ انہوں نے جو نیشنل اسمبلی ہے اس سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا. جو اصلاحاتی بل تھا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اصلاحاتی بل انہوں نے منظور کیا تھا، صدر مملکت نے دوبارہ دستخط نہیں کیے، واپس آیا. انہوں نے اس گزٹ نوٹیفیکیشن پارلیمنٹ سے جاری کروا دیا کہ وہ قانون منظور ہو چکا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم والوں نے کہا کہ اگر اب چیف جسٹس کوئی اس کے خلاف اقدام اٹھاتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے تو اس کو معطل کیا ہوا ہے. تو لیکن یہ اب فرما رہی ہے پی ڈی ایم کہ اگر انہوں نے کچھ اس کے خلاف کیا، ایکشن لیا، از خود نوٹس لیا یا اب مزید اس کیس کی سماعت کی، تو ہم ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس دائر کریں گے. جی ہاں ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس دائر کریں گے. تو اب سوچنے والی بات یہ ہے، اگر کیس دائر کریں گے تو کون بینچ بنائے گا، کون سا بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا؟ یہ سیدھی ناظرین کرام حملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی آزادی پہ. یہ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ جج صاحبان بینچ بنائیں گے، کچھ جج صاحبان یہ بھی کہیں گے کہ ہم حکومت کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اب از خود نوٹس کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بینچ تشکیل دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ناظرین کرام، یہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف ایک نئی آگ لگا دی ہے، نیا انتشار ڈالنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا. اللہ حافظ.